السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 209۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا ابي عن هشام بن عروة عن ابيه عن حديث حدثه عن علي بن ابي طالب قال قلت للمقداد فذكر بمعناه۔ یہ ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال ابو داود رواہ المفضل بن فضالہ والثوری وابن عیینہ عن ہشام عن ابیہ عن علی ورواہ ابن اسحاق عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن المقداد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یذکر انثییہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں 209 میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مقداد سے کہا، اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی ہی انہوں نے بیان کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام ابو داود، اس کو مفضل بن فضالہ، سفیان ثوری اور ابن عیینہ نے ہشام عن ابیہ عن علی کی سند سے روایت کیا ہے، اور ابن اسحاق نے عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن مقداد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے روایت کیا ہے۔ اس میں خصوصیتین کے دونے کا ذکر نہیں ہے۔ ائمہ محدثین امین تھے، امانت داری کمال درجہ اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی تھی۔ جس راوی نے جو بیان کیا ہے، جو بیان نہیں کیا، مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو انہوں نے باسند بیان کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ابھی ہم نے حدیث نمبر 209 پڑھی ہے، محدث البانی رحمہ اللہ نے 209 پر بات کرتے ہوئے فرمایا، وَهَذَا اسناد صحیح، یہ سند صحیح ہے، رجالہ ثقات رجال شیخین، اس کے راوی ثقہ ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے راوی ہیں، مسلمہ القانبی کے ما سوا۔ اللہ اکبر۔ مسلمہ القانبی کے باب کا نام کعنب تھا، کعنب، وہاں سے القانبی۔ اللہ اکبر۔ امام اجری رحمہ اللہ نے امام ابو داود سے ذکر کیا ہے، کان لہ شأن و قدر، آپ کا بڑا مقام مرتبہ تھا مسلمہ القانبی کا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو امام ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا مستقیم الحدیث، مستقیم الحدیث کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان کی مطابقت زہیر، یحییٰ بن سعید، وکیع نے بھی کی ہے، یعنی 3 راوی مسلمہ القانبی کے مطابق بھی ہیں، پہلے زہیر، دوسرے یحییٰ بن سعید اور تیسرے وکیع۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ 209 نمبر روایت صحیح ہے۔ پھر امام ابو داود رحمہ اللہ نے راویوں کے اختلاف کو بیان کرتے ہوئے مزید اس پر تبصرہ کیا، آگے ساری اسی پر بات کی ہے، راویوں کے اختلاف کو انہوں نے بیان کیا۔ الحمدللہ۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 210۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل یعنی ابن ابراہیم قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال حدثني سعید بن عبید بن سباق عن ابیہ عن سہل بن حنیف قال كنت القى من المزی شدتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی۔ مزی کیا ہے اس پر ہم نے تفسیر پہلے بیان کر دی تھی، لیس در مادہ۔ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی۔ وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الْاغْتِسَالَ، اور اس بنا پر
میں غسل بھی بہت زیادہ کرتا تھا، بار بار غسل کرنا پڑتا تھا، غسل کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما یجزئک من ذلك الوضوء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے تمہیں وضو ہی کافی ہے، مزید سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فکیف بما یصیب ثوبی منہ، اے اللہ کے رسول جو میرے کپڑے کو لگ جائے مزید، اس کا میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یکفیک بان تأخذ کفا من ماء فتنزہ بها من ثوبک حیث ترى انه اصاب، جہاں تجھے محسوس ہو کہ کپڑے کو مزی لگی ہے وہاں پانی کا ایک چلو لے کر چھڑک لیا کر، یہی کافی ہے۔ پانی کا چھینٹا مارنے سے وہ اثر زائل ہو جائے گا، یہی کافی ہے۔ الحمدللہ۔ پہلی بات یہ اس سے معلوم ہوا کہ مزی کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ جس کپڑے کو لگی ہے اس کو دھو لینا چاہیے، چونکہ مزی یہ ناپاک ہے، مزی ناپاک ہے، پیشاب بھی ناپاک ہے اور منی پاک ہے راجح قول کے مطابق۔ اس میں تفصیلات ہیں، منی راجح قول میں پاک ہے، مزی بھی ناپاک ہے اور پیشاب بھی ناپاک ہے۔ تو جس کپڑے کو مزی لگی ہو وہاں پانی کا چھینٹا وغیرہ لگا دینے سے وہ اثر زائل ہو جائے گا۔ دوسری بات، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر حدیث نمبر 210 پر بحث کرتے ہوئے لکھا، یہ سند حسن ہے، اس کے سبب سکے ہیں سوائے ابن اسحاق کے، اور وہ حسن الحدیث ہیں، اور انہوں نے سماع کی صراحت بھی کی ہے الحمدللہ۔ اس سند میں جو پہلی بار راوی آ رہے ہیں، پہلے راوی ہیں اسماعیل۔ اسماعیل سے مراد اسماعیل بن علیہ ہے، اور علیہ یہ اسماعیل کی ماں کا نام ہے، ماں جی تھی، اور ان کے باپ کا نام تھا ابراہیم بن سہم بن مقسم البصری ابو البشر الاسدی، یہ اصلاً کوفہ سے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو امام احمد بن حنبل نے بہت اچھے الفاظ سے یاد کیا، فرماتے ہیں الیہ المنتہی فی التثبت بالبصرہ، بصرہ میں تثبت اور ثقاہت میں آپ پر انتہا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وثقہ یحییٰ بن معین، اور امام ابن معین نے سکا کہا، اور امام نسائی نے، اور امام علی بن مدینی نے رحمہم اللہ اجمعین۔ آپ بغداد میں 194 ہجری میں فوت ہوئے۔ دوسرے راوی ہیں جو پہلی بار آ رہے ہیں، سعید بن عبید بن سباق ابو سباق الثقفی، آپ کو امام نسائی نے کہا سکا، اور امام ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے۔ اگلے راوی ہیں ان کے باپ، سعید کے باپ، ان کا نام ہے عبید بن السباق، عبید بن السباق الحجازی۔ آپ مدنی ہیں، تابعی ہیں اور ثقہ ہیں، ماشاء اللہ۔ امام اجلی نے کہا مدنی تابعی ثقۃ، اور آپ کو امام ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے، والحمدللہ۔ آگے صحابی ہیں سیدنا و محبوبنا سہل بن حنیف بن وہب الانصاری المدنی ابو ثابت یا ابو سعید یا ابو الولید۔ آپ بدر میں شریک ہوئے اور تمام بڑے بڑے غزوات میں شریک ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے تھے جنہوں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی تھی موت پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تفصیلات ہیں، لمبے حالات کتب صحابہ کرام پر جو کتب لکھی گئی ہیں ان میں موجود ہیں، الاستیاب، استلغابہ وغیرہ میں، الحمدللہ۔ اور حدیث کا معنی
واضح ہے۔ اس حدیث کے ترجمہ میں نے یہ جملہ بولا کہ منی پاک ہے، اس میں اختلاف ہے شارحین کا، فقہا کا۔ تو ہمارے شیوخ، ہمارے اساتذہ جلیل القدر جن سے ہم نے استفادہ لیا، ان کی تحقیق میں یہی ہے کہ منی پاک ہے، اور ہماری بھی تھوڑی بہت تحقیق یہی ہے، یہ پاک ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیلات ذکر کی ہیں، بلکہ ایک مکالمہ جو ناپاک کہتے ہیں، جو پاک کہتے ہیں، ایسے مکالمہ کی شکل میں ساری تفصیلات ذکر کی ہیں، اور یہی خلاصہ نکالا ہے کہ یہ پاک ہے، کیونکہ اصلاً ہر چیز پاک ہے اصلاً۔ تو ناپاکی کے لیے دلیل چاہیے، نص چاہیے قرآن و حدیث سے، تو منی کی ناپاکی میں کوئی نص نہیں ہے، واللہ علم۔ کہ میں نے جو شرح سے مسلم لکھی اللہ کی رحمت اور توفیق سے، اللہ کرے وہ چھپ جائے، اس میں اس پر تفصیل میں نے ذکر کی ہے اسی مسئلہ پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں نے جہاں لگی ہو کپڑے وغیرہ کو اس کو دھونا نہیں ہے، اس کو دھونا ہے۔ بعض چیزیں ہیں پاک ہی لیکن وہ دھوئی جاتی ہیں، مثلا تھوک ہی ہے، زکام ہے، نوزی ہے، نزلہ ہے، تو نزلہ لگا ہو تو ہے تو پاک ہی لیکن دھویا جاتا ہے۔ مٹی لگی ہو، کیچڑ وغیرہ ہے تو پاک ہی، مٹی کیچڑ پتہ ہو یہ پانی پاک ہے، مٹی پاک ہے وہ کیچڑ، تو وہ لگا ہو تو اس کو دھویا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو اسی طرح منی کو بھی دھونا ہے، اس طرح منی کو بھی دھونا ہے، اور ایسے انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کرتا ہے اللہ رب العالمین، منی سے نسل بڑھتی ہے اور یہ پاک ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 211 قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا حدثنا خطا ہے، قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاویة یعنی بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حکیم عن امه عبد الله بن سعد الانصاری قال سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء۔ سیدنا عبداللہ بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غسل کس چیز سے لازم آتا ہے، اور وہ پانی جو پانی کے بعد نکلتا ہے، یعنی پیشاب کے بعد، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ اس موقع پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک المزی، یہ مزی ہوتی ہے، وکل فحل یمزی، اور ہر نر کی مزی نکلتی ہے، ہر نر مذکر کی مزی نکلتی ہے۔ فنغسل من ذالک فتغسل من ذالک فرجک وانثییک۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے آپ اپنے شرم کا اور خصیہ دین کو دھو لیا کریں، وتوضا وضوءک للصلاۃ، اور نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کیا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا اسناد صحیح رجالہ کلھم ثقات رجال مسلم، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، سند صحیح ہے، صحیح مسلم کے راوی ہیں سوائے حرام بن حکیم کے۔ سند میں ہم نے پڑھا ان حرام بن حکیم، حرام بن حکیم کے علاوہ باقی سارے راوی صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ امام دحیم اور امام مجلی نے کہا ثقہ حرام کو۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں کہا، اور امام ابن حزم نے ان کو ضعیف کہا ہے، تو یہ ان کی غلطی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع جلد نمبر 2 صفحہ 145 میں کہا رواہ ابو داود وغیرہ باسناد صحیح، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔
اس کی سند میں جو پہلی بار راوی آ رہے ہیں وہ ہیں معاویہ بن صالح بن معاویہ بن عبید اللہ بن یسار ابو عبید اللہ الاشعری الدمشقی پورا نام ان کا ہے۔ آپ کو امام نسائی نے کہا لا باس بھی، آپ دمشق میں فوت ہوئے 263 ہجری میں 263 ہجری میں۔ دوسرے راوی ہیں العلاء بن الحارث بن عبد الوارث ابو وہب دمشقی، یہ راوی ہیں۔ آپ کو امام احمد بن حنبل نے کہا ہوا صحیح الحدیث، امام علی بن مدینی نے کہا سکہ، آپ 136 ہجری میں فوت ہوئے، اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی۔ اگلے راوی ہیں حرام بن حکیم بن خالد بن سعد بن حکم الانصاری، اللہ اکبر۔ آپ کو امام اجلی رحمہ اللہ نے کہا سکہ۔ اگلے راوی ہیں سیدنا و محبوبنا عبداللہ بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چچا ہیں حرام بن حکیم دمشقی کے، اللہ اکبر۔ آپ غزوہ قادسیہ میں شریک ہوئے، اللہ اکبر۔ اس طرح کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی حالات کتب میں موجود ہیں۔ یہ حدیث اور سابقہ 2-3 حدیثیں اس مسئلہ میں بالکل واضح ہیں کہ ہمیں شرم و حیا کے مسائل جن میں ہمیں ڈاؤٹ ہو، شک شبہ ہو، ہمیں کلیئر کرنے چاہیے، بڑے علماء سے ان کے پاس بیٹھ کر ان سے رابطہ کر کے یہ مسائل کو حل کرانا چاہیے۔ شرم و حیا علم دین شرعی علوم سیکھنے سے مانے نہیں ہونے چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ باب جو چل رہا تھا الحمدللہ وہ بھی مکمل ہوا۔